ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انسان اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی 100% ملنی ہے، کیونکہ یہ روحانی عمل ہے، اور روحانی عمل جو ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے، اور جب انسان قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے جب عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، بالکل 100% انسان کو شفا ملے گی۔ تو حضرات، جیسے کہ ہمارے گھر میں بندش ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کے اوپر بہت سے لوگ ہیں کہ بندش کروا دیتے ہیں، ہمارے کاروبار کے اوپر بندش کروا دیتے ہیں، ہمارے کسی انسان کے اوپر بندش کروا دی جاتی ہے، یا ہمارا کاروبار، ہمارا پیسہ، یا ہماری زمین، ہمارا گھر، بہت سی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر بندش کو کروا دیا جاتا ہے۔ تو اس بندش کے ذریعے ہمارے کاروبار میں نقصان ہونے لگتا ہے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، جو نہیں چلتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان کے اوپر بندش کروا دی جائے تو اس کو کام نہیں ملے گا، یا وہ جہاں جائے گا اس کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارے اوپر بندش کروا دی جاتی ہے تو اس بندش کو کاٹنا کیسے ہے، اس بندش سے ہمیں کاٹنا کیسے ہے، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا، تو اسی کے تعلق سے میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتانے والا ہوں۔ تو آپ وظیفہ میرا بہت دھیان سے سنیں۔ اس کے بعد کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، اس وظیفے کے اوپر عمل کریں، اور جب تک آپ پوری طریقے سے اس وظیفے کو سمجھیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں، کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بھاگا بھاگا کر دیکھ لیے اور پورا بات کو سمجھتے نہیں، پھر وہ عمل کو کرتے ہیں، وظیفے کو پڑھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ خیر، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پورا تفصیل سے سنیں۔ سب سے پہلی بات، اس کا وقت مقرر کیا ہے کہ وقت کون سا ہونا چاہیے۔ صبح سے لگا کر شام مغرب کی نماز تک، یعنی جب بھی ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے تو 5 بجے کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے اوپر بندش ہے، اب اس بندش کو ہمیں کاٹنا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں 7 اگربتی لے لینی ہے۔ 7 اگربتی لینے کے بعد ہمیں اپنے سامنے رکھ لینا ہے، یا ہمیں ہاتھ میں پکڑ لیں اگربتی کو، اور پکڑ لینے کے بعد ہمیں اس شخص کو بھی بلانا ہے جس کو مطلب بندش جس کے اوپر ہے، اس شخص کو بھی بلا کر سامنے بیٹھا لیں۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو اس کو بیٹھا لیں۔ تو اگربتی اب ہمارے پاس آ گئی، وہ شخص جس کے اوپر بندش ہے وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ ہی ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی یہ دعا ہمیں 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب 21 مرتبہ ہم پورا اس دعا کو مکمل پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو اگربتی ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے پاس ہے، اس اگربتی کے اوپر ہم دم کر دیں۔ اگربتی کے اوپر ہم پھونک مار دیں، یعنی اب وہ معمولی اگربتی نہیں رہی، بلکہ وہ پڑھی ہوئی اگربتی ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس اگربتی کو پیکٹ کے اندر ڈال دیں، صرف 1 اگربتی نکالیں۔ نکالنے کے بعد جس شخص کے اوپر بندش ہے اس کے سامنے اگربتی کو ہم جلا دیں۔ جلانے کے بعد اس اگربتی کا دھواں اس شخص کے اوپر لگنا چاہیے جس کی بندش کو ہمیں کاٹنا ہے۔ اب اس کے اوپر جب دھواں لگے گا، پھر ہم ایک تسبیح لے لیں، اور نئی تسبیح لے سکتے ہیں تو ہم اپنی انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہی دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ،
یعنی پھر ہم کو پڑھنا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایک مرتبہ ہو گیا. پھر ہمیں پڑھنا ہے دوسری مرتبہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، دو مرتبہ ہو گیا. پھر پڑھنا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی 100 مرتبہ ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے درمیان نہ ہمیں بات کرنی ہے، نہ وہ شخص بات کسی سے کرے گا جس کے اوپر بندش آپ کاٹ رہے ہیں. تو جب یہ 100 مرتبہ ہماری دعا مکمل ہو جائے، مکمل ہونے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس شخص کے اوپر ہم پھونک ماریں. کہاں پر؟ گلے کے نیچے پھونک مار دیں. گلے کے نیچے اس طریقے سے ہم پھونک ماریں، اس طریقے سے ہم پھونک ماریں. پھر دوسری مرتبہ ہمیں پھونک مارنا ہے اس کے سر کے اوپر. تیسری مرتبہ ہمیں پھونک مارنا ہے اس کے پورے بدن پر. ٹھیک اسی طریقے سے یہ عمل ہمیں کنٹینیو 7 دن کرنا ہے. اگربتی کے اوپر ہمیں دم اگر کرنا ہے تو ہم صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک ہم کبھی بھی دعا پڑھ کے اگربتی کے اوپر پھونک سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں بندش کاٹنی ہو تو عصر کی نماز کے بعد اس شخص کو بیٹھا لیں. یہ ہو گیا کسی انسان کی بندش کاٹنا. اب دوسری بات کہ ہمارے گھر کے اندر یا ہماری دکان کے اندر بندش ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں 21 مرتبہ یہی دعا پڑھنی اگربتی کے اوپر. اگربتی کو کیا کرنا ہے کہ گھر کے چاروں کونوں پر ایک ایک اگربتی لگا دینی ہے. ٹھیک 7 دن تک یہ بھی ہمیں کرنا ہے اور یہی دعا ہمیں پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی. کتنی بھی پرانی بندش ہو، چاہے وہ 100 سال پرانی بندش ہو، وہ بندش آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہوگا، آپ کا کاروبار چلنے لگے گا. آپ کو جسمانی پریشانی ہوگی وہ بھی آپ کی درست ہو جائے گی. یعنی آپ کے حالات جیسے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات درست ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.